بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت و منفی پہلو، طاقت و کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں تفکر و تدبر کرنے والوں کے لیے یہ سب تفصیل بہت دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، متعدل و قدر و قامت عطا کیے گئے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنائے جاتے ہیں اور ان کے ملاپ سے افزائش نسل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں بایولوجیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور سائنسدان بہت زیادہ تجربے کر رہے ہیں، جس میں وہ لڑکی کے ساتھ جانوروں کا ملاپ کر رہے ہیں اور اس ملاپ سے وہ ایک نئی مخلوق کی تخلیق کر رہے ہیں۔ اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام حقیقی رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انہیں کھل کر بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ فضول مرض میں گرفتار ہیں، ان کی کوتاہی اور تنگ نظری اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ اس میں میڈیکل سائنس پر یقین رکھنے والے یہ نہیں مانتے کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں، بلکہ یہی نظریہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے کہ جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے سوال پر انہیں یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لڑکی کس طرح پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش پر عورت کے بیضے اور مرد کے جراثیم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی کہا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ اللہ کی رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कलमा शहादत पुकारते थे। उन्होंने अर्ज किया कि यहूदी बहुत बेवकूफ लोग हैं, अगर उन्हें मेरा इस्लाम लाना पहले से मालूम हो जाएगा तो वो मुझे मुलामत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले जरा उन्हें कायल कर लीजिए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में से कैसे शख्स हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयाँ उनके सामने बयान की और कहा कि वो बड़े बुजुर्ग और दानिश्वर भी हैं, बुजुर्गों की औलाद में से हैं, और वो हमारे सरदार भी हैं और वो सरदारों की औलाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर तुम्हें इस्लाम कबूल करने में कोई मसला या परेशानी तो न होगी। कहने लगे, नाउज़ुबिल्लाह, वो मुसलमान ही क्यों होने लगे, वो तो हमारे सरदार हैं और बहुत पक्के हैं अपने अकीदे के। वो अपने मजहब यहूदियत को छोड़कर कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। वो हमारे सरदार हैं, हमें उनका खूब पता है। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो जवाब तक छुपे हुए थे, बाहर आ गए और जोर से कलमा पढ़ा तो तमाम के तमाम यहूदी शोर मचाने लगे कि ये तो खुद भी बुरा है और इसके बाप दादा भी बुरे थे, ये बड़ा निचले दर्जे का आदमी है और खानदानी बुरा है। फिर अब्दुल्ला ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे इस चीज का डर था कि ये लोग झुटलाने वाले हैं। जमीन और आसमान का सिर्फ अल्लाह ताला ही मालिक है, वो जो चाहता है होता है और वो जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और वो जिसे चाहे लड़के ही अता फरमाता है, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जिसे चाहे लवलद रखता है जैसे हजरत याहया और हजरत ईसा को। बस ये चार किस्में हैं, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली। वो अलीम है, हर मुस्तहिक को जानता है। बस ये मकाम भी उस फरमाने इलाही का है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, ताकि हम उसे लोगों के लिए निशान बनाएं, यानी दलील और कुदरत बनाएं और दिखा दी कि हमने मखलूक को चार तौर पर पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ मट्टी से पैदा हुए, यानी बगैर माँ बाप के। हजरत हवा सिर्फ मर्द से पैदा हुई, बाकी कुल इंसान मर्द और औरत दोनों से, सिवाय हजरत ईसा के, वो सिर्फ औरत से बगैर मर्द के पैदा किए गए। बस आपकी पैदाइश से चारों किस्में पूरी हो गईं। बस ये मकाम माँ बाप के बारे में था और वो मकाम औलाद के बारे में। उसकी भी चार किस्में हैं और उसकी भी चार किस्में हैं। ये है उस अल्लाह ताला की इल्म और कुदरत की निशानी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।